اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 261 سے 283 تک کنٹینیوسلی ہم صدقے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج پڑھ رہے ہیں ہم آیت نمبر 271۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ تفسیر: خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو اعلانیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں ہم سالانہ، وہ اعلانیہ ہی دینا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی ہمت اور حوصلہ ہو کہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ فرض ہے۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم فقراء کا حق تو ادا ہو گیا نا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی نا۔ یاد رہے کہ یہ بات صدقات نافلہ کے لیے ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جو لازماً دینے ہیں، مثلا زکوٰۃ اور عشر، ان کے لیے اخفا نہیں ہے۔ یہ دین کی حکمت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرض عبادت اعلانیہ ادا کی جائے گی۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سو کو دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے لوگوں پر اپنے تقویٰ کا رعب ڈالنا چاہتے ہو؟ گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی اس لیے رکھو گے کہ لوگ تمہیں سمجھیں کہ بڑا متقی ہے؟ ایسے وسوسے شیطان ہمیں دیتا ہے۔ جو چیز فرض واجب ہے وہ علی الاعلان کرنی چاہیے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، جو نفلی عبادات ہیں، صدقات نافلہ ہیں یا نفل نماز ہے، اسے چھپا کر کرنا چاہیے۔ نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تمہارے سب کام کی خبر رکھتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر: ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تبلیغ کی ہے۔ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر تم ہی کو دیا جائے گا۔ جو بھی تم صدقات دو گے 700 گنا، 1400 گنا یا اس سے بھی زیادہ، تبھی تمہیں اس قدر اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو اجر کا کیا سوال ہے، وہ تو شرک بن جائے گا۔ تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، رکوع نمبر 36 کہ خالص اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔
پھر اگلی آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، 37 رکوع سورۃ البقرہ کا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ تفسیر، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آ رہا ہے کہ معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اسی طرح دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ اس کا مستحق ہوں گے۔ آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوئی تحریک اٹھائی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمہ وقتی کا کارکن درکار ہوں گے۔ ان کارکنوں کی معاش کا مسئلہ ہوگا، وہ 8 گھنٹے دفتروں میں جا کر کام کریں اور وہاں افسروں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی سنیں، آنے جانے میں بھی 2 گھنٹے لگائیں، تو اب وہ دین کے کام کے لیے کون سا وقت نکالیں گے اور کیا کام کریں گے؟ لہٰذا کچھ لوگ تو ہونے چاہیں جو اس کام میں ہمہ وقت لگ جائیں، لیکن پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے، اولاد تو ان کی بھی ہوں گی، زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، ان کو خود داری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، خوشحال ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، یہ تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کرو اور ان کی ضروریات پوری کرو۔ ظاہر بات ہے کہ فقر و احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے، اگر کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی تو چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے ہیں کہ آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہو؟ اس وقت اس پر تفصیل سے گفتگو ممکن نہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکوع انفاق کے موضوع پر قرآن حکیم کا نقطۂ عروج ہے، اور یہ آخری آیت ان میں اہم ترین ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے، تم خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا بھرپور بدلہ دے گا، بے شک۔